اللہ تعالیٰ بڑا قادر و قیوم ہے، اگر وہ چاہے تو ایک لمحہ میں ہزاروں انسانوں کو پیدا فرما دے، مگر وہ قادر مطلق اپنی قدرت کاملہ کے باوجود اپنی حکمت کاملہ سے انسانوں کو بتدریج شرف وجود بخشتا ہے۔ چنانچہ نطفہ ماں کی بچہ میں پہنچ کر طرح طرح کی کیفیات اور قسم قسم کے تغیرات سے ایک خاص قسم کا مزاج حاصل کر کے جمع ہوا خون بن جاتا ہے۔ پھر وہ جمع ہوا خون گوشت کی ایک بوٹی بن جاتا ہے، پھر گوشت کی بوٹی ہڈیاں بن جاتی ہیں، پھر ان ہڈیوں پر گوشت چڑھ جاتا ہے اور پورا جسم تیار ہو جاتا ہے۔ پھر اس میں روح ڈالی جاتی ہے اور یہ بے جان بدن جاندار ہو جاتا ہے، اور اس میں نطق اور سمع و بصر وغیرہ کی مختلف طاقتیں ودیت رکھی جاتی ہیں۔ پھر ماں اس بچہ کو جنتی ہے۔ اس طرح مختلف منازل و مراحل کو طے کر کے ایک انسان بتدریج عالم وجود میں آتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید نے تخلیق انسانی کے ان مراحل کا نقشہ ان الفاظ میں پیش فرمایا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: پھر اسے پانی کی بوند کیا ایک مضبوط ٹھہراؤ میں، پھر ہم نے اس پانی کی بوند کو خون کی پھٹک کیا، پھر خون کو پھٹک کو گوشت کی بوٹی، پھر گوشت کی بوٹی کو ہڈیاں، پھر ان ہڈیوں پر گوشت پہنایا، پھر اسے اور صورت میں اٹھان تو بڑی برکت والا ہے، اللہ سب سے بہتر بنانے والا ہے۔ معزز سامعین، تخلیق انسانی کے ان مختلف مراحل سے گزرنے میں خداوند قدوس کی کون کون سی حکمتیں اور کیا کیا مصلحتیں پوشیدہ ہیں، ان کو بھلا ہم عام انسان کیا اور کیوں کر سمجھ سکتے ہیں، لیکن کم سے کم ہر انسان کے لیے اس میں عبرتوں اور نصیحتوں کے بہت سے سامان ہیں، تاکہ انسان یہ سوچتا رہے اور کبھی اس سے غافل نہ رہے کہ میں اصل میں کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا سے کیا بنا دیا۔ یہ غور کر کے خداوند تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر ایمان لائے اور کبھی فخر و تکبر اور خود نمائی کو اپنے قریب نہ آنے دے، اور یہ سوچ کر کہ میں نطفہ کی ایک بوند سے پیدا ہوا ہوں، ہمیشہ عاجزی و فروتنی کے ساتھ منکسر المزاج بن کر زندگی بسر کرے، اور یہ سوچ کر قیامت پر بھی ایمان لائے کہ جس خدا نے مجھے ایک بوند نطفہ پانی سے انسان بنا دیا، وہ بلا شبہ اس پر بھی قادر ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ مجھے زندہ کر کے میرے اعمال نیک و بد کا حساب لے گا۔ واللہ علم۔ معزز سامعین، اللہ پاک آپ کو اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ شکریہ۔